بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ماہ مقدس کی مقدس ساعتیں ہم سب کو نصیب ہو رہی ہیں، تو آئیے اس ماہ مقدس کے اندر جن روزوں کو ہم رکھنے کا اہتمام کرتے ہیں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کر لیں۔ روزے کا کیا فلسفہ ہے، اس سلسلے میں کئی سارے مضامین، کئی سارے مقالات اور کتب تصنیف کی گئی ہیں، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ خلاصتاً میں ان کا آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پہ فرضیت صوم یعنی کہ روزے کی فرضیت کے جہاں پہ ذکر کیا، وہاں پہ اس کا ایک مقصد لعلکم تتقون کے حوالے سے یہ بتایا کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے متقی بننا صرف اسی رمضان کے حوالے سے نہیں ہے، وہ یہ ہماری زندگی کا اصل خاصہ ہونا چاہیے، اس کو بتایا گیا ہے۔ گویا کہ ہم جو 12 سال کے اندر 11 مہینے روزے نہیں رکھتے، ہر ایک مہینہ ہم روزہ رکھتے ہیں، تو اس ایک مہینے کے اندر ہماری ٹریننگ ایسی ہو جانی چاہیے کہ اس کا امپیکٹ اور اثر اس 11 مہینے پہ پڑے۔ اس مہینے کے اندر جس طریقے سے ہم حلال چیز سے روکنے پہ بھی رک جاتے ہیں، اسی طریقے سے ان مہینوں کے اندر بھی ہم حلال چیز سے تو خیر ہمیں نہیں روکا جاتا، لیکن دیگر جو چیزیں جن کو ہم حرام کی کیٹیگری میں رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جیسے آج ہم حلال سے رکتے ہیں، وہاں وہ حرام ہے جس کو عقل بھی کہتی ہے کہ بھائی اس کو نہیں کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو ہم آپ اس سے رکیں اور بچیں۔ یہ ہے اصل تقوی، یعنی ان کی اطاعت شعاری کا جذبہ ہمارے اندر اتنا کوٹ کوٹ کے بھر جانا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر ہم اپنے آپ کو اتنا ٹرینڈ کر دیں کہ اس 11 مہینے کے اندر اس کی برکت سے کوئی بھی قدم ہم اٹھائیں، کوئی بھی کام ہم کریں تو یہ سوچ لیں کہ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا خالق و مالک پورے کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہ اس عمل سے راضی ہوگا یا ناراض، اس کو ہم سمجھیں۔ یہ ہے اصل تقویٰ۔ دوسری چیز تزکیہ نفس۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہم اس طریقے سے بنائیں اور سنواریں کہ ہمارے دل کے اندر اگر ذکر اور تذکرہ کسی کا رہے تو صرف خدا تبارک و تعالیٰ کا رہے، ہم یاد کریں کسی کو تو صرف ان کو یاد کریں، خواہ خوشی میں ہو، غم میں ہو، مصیبت میں ہو۔ باقی جو کچھ بھی ہے کہ دل میں اتنا نہیں سمانا چاہیے کہ آپ اس کے اوپر زیادہ اپنی انرجی صرف کرنے لگیں، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ کے دل میں آپ کی سوچ و فکر کا محور رب کائنات ہو، ان کے احکامات ہو۔ یہ ہے تزکیہ نفس ہمارا۔ ہم اپنے دل کو، سینہ کو کینہ، حسد، بغض، لڑائی بھیڑا، ان سب چیزوں سے پاک صاف رکھنے کی کوشش کریں ہم اس مہینے کے اندر، اور اس کی ٹریننگ ہمیں اتنی ہو جانی چاہیے کہ 11 مہینے میں اس کام کو اثر دکھے، گویا کہ زندگی کے ایک پوری سرکل میں یہ چیز نظر آنی چاہیے۔ تیسرا فلسفہ اس کے تزکیہ نفس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہے صبر و شکر۔ خود سورہ بقرہ کی جو 185 آیت اس میں ہے لعلکم تشکرون بھی، کہ صبر اور شکر یہ بھی ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ چاہے مرحلے جیسے بھی آئے، حالات جیسے بھی آئے، آدمی کو صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رہنا چاہیے۔ اس مہینے کے اندر دیکھا جائے تو فزیکلی ہمیں اس کی بھی ٹریننگ دی جاتی ہے، خواہ بھوک شدت کی ہو، پیاس کافی شدید ہو، دھوپ ہو، اس کے باوجود بھی ہمیں برداشت کرنے کہا گیا ہے، ہمیں اس وقت میں چیخنے چلانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ہونا چاہیے، پورے صبر کے ساتھ ہم استقلال کے ساتھ اس کو مضبوطی سے اپنی زندگی میں لائیں اور اپنے آپ کو اس کا اپنا حصہ بنا لیں ہم، کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے بہرحال اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں، ہم کچھ ایسا نہ کر بیٹھے جس سے ہمارا نقصان ہو۔ تو صبر اور شکر یہ مزاج میں آنا چاہیے، حالات جیسی بھی آئے اس کو اوپر والے کی طرف ہم سمجھیں اور ان کا ہر حال میں شکر ادا کریں ہم۔ تو یہ بھی روزے کا ایک فلسفہ ہے، وہ بھی ہماری زندگی میں آنی چاہیے 30 دن کے برکت سے، جس کا اثر پورے سال میں ہمیں دکھے، پوری زندگی میں دکھتا رہے یہ، کیونکہ سال میں گھوم گھوم کے روزہ آتا رہے گا، اس کی ٹریننگ ہوتی رہے گی اور 11 مہینے کے اندر ہم اس کو عمل میں لاتے رہیں گے، ہماری عادت ایسی ہو جانی چاہیے۔ چوتھا فلسفہ اس کا آتا ہے قربت خدا بندی، جس کو میں نے پہلے کہا کہ کوئی بھی قدم کریں، کوئی بھی ایکشن، کوئی بھی عمل، کوئی بھی اسٹیپ ہم اٹھائیں تو ہمیں یہ لگے کہ بھائی اللہ تبارک تعالیٰ کو جا کے جواب دینا ہے، تو ان سے قریب ہونے کے لیے ظاہر سی بات آپ دیکھیں گے اس رمضان کے مہینے میں جن جن اعمال سے ہمیں آراستہ کیا جاتا ہے، ایک طریقے سے فرشتے والے اعمال ہیں، وہ بھی کھاتے پیتے نہیں ہے، ہم بھی نہیں کھاتے پیتے رک جاتے، وہ اپنے عبادت کے معمولات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہم بھی نوافل میں، تہجد میں، تسبیحات میں، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں لگے ہوتے ہیں فرض نماز کے بعد۔ اسی طریقے سے میاں بیوی کوئی تعلقات وہاں نہیں، یہاں بھی ہم روزے کے اندر بچے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں کوئی غیبت، حسد، چغلی نہیں، یہاں بھی ہم ان سب چیزوں سے روزے میں بچے رہتے ہیں اور بچنے کے لیے کہا جاتا ہے ہمیں، ورنہ کوئی روزہ کسی کام کا نہیں ہمارا وہ۔ تو ایک طریقے سے فرشتے والی صفت پیدا کی جاتی ہے یہاں پر، اور فرشتے کتنے مقرب ہیں، اللہ کے کتنے قریب ہم سب جانتے ہیں، تو اللہ سے قرب کا ایک ذریعہ بنتا ہے ہمارے لیے یہ۔ اور جتنی ہم کثرت سے عبادت کرتے ہیں اس میں سجدے بجا لاتے ہیں، سجدہ کر کے بھی انسان بندے کے قریب ہوتا ہے، جو قرآن کریم کا بہت ہی اوتھینٹک ایک پروف کردہ چیز ہے یہ۔ تو یہ ساری صفات
तज़किया नफ्स हो गया, सब्र शुक्र हो गया, तकवा हो गया, कुर्बत खुदाबंदी हो गई, ये सारी चीजें हमारे अंदर आनी चाहिए। ये असल इसका मकसद है, इस रोजे का जो असल फलसफा है। जज़ाकल्लाहु खैर, शुक्रन जज़ीला, अल्लाह ताला हमारी जिंदगी में ये लाए। तभी हजरात इसको सब्सक्राइब करके आगे बढ़ा दिया करें ताकि मजीद लोग इससे मुस्तफीद हो सकें, और इसके बेल आइकन को खुद भी दबा लें ताकि जो मजीद वीडियोस आती रहेंगी उसके बारे वक्त आपको इत्तिला मिल सके।